دکھاوا حقیقت کم ہوتی ہے، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دکھاوے کے چکر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر محبت نہیں ہوتی، دل کے اندر اس کی دلچسپی نہیں ہوتی، دل میں اس کا اخلاص نہیں ہوتا، لیکن کرنے کو تیار ہوتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دکھاوا کرنے والے ہیں۔ برادران ملت اسلام، ایک شاعر نے کہا تھا کہ چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، صرف دکھاوے کے چکر میں چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، باہر ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، باہر ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، واقعہ غریب شہر کے بچوں میں پڑ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حکیم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا، حکیم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا، راشد خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، کہا خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا، صرف فوٹو کھینچ کے چڑھا دیتے ہیں، ہاں جی فلاں جگہ جلسے میں گئے تھے، کیا سنا یاد نہیں، کچھ کیا بتایا گیا کچھ بھی یاد نہیں، کس بات پہ توجہ دینے کے لیے کہا گیا کچھ بھی یاد نہیں، کس بات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا کچھ بھی یاد نہیں، صرف ہمیں فوٹو کھینچنی تھی، فوٹو کھینچ لی، سٹیٹس پہ لگا دی، سٹوری پہ لگا دی، بتا دیا لوگوں کو کہ فلاں جلسے کے اندر گئے تھے، فلاں کانفرنس کے اندر گئے تھے، شان مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اندر ہم نے شرکت کی، جناب والا ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی ہمارے وہ فوٹو اور سٹیٹس لگانا کسی کام کے نہیں ہوگی۔ جب ہم یہاں آئیں تو اخلاص کے ساتھ آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم یہاں سننے کے لیے آئیں۔ یاد رکھنا یہ بڑی برکت والی محفل ہوتی ہے، جب اس محفل کے اندر آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، جو ادب کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آئیں۔ یاد رکھنا یہ وہ محفلیں ہیں جس کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق بھی تشریف لاتی ہے، تو سبحان اللہ۔ عرض کر دو جو حضرات اگر بیٹھے ہیں وہ یہ جگہ پوری کر لیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اشرف ملت بھی تشریف لائیں گے اور سید راشد انور صاحب بھی تشریف لائیں گے، قاری ابو الفتح صاحب بھی تشریف لائیں گے، تو ہمیں مہمانوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، انہیں راحت دینی ہے، انہیں آرام دینا ہے تاکہ وہ آئیں تو آسانی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیں۔ جو حضرات بیٹھے ادھر تشریف لے آئیں، یہ جگہ پور کر لیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، درود پاک پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو محفل ہے اس کا نام ہے شان مصطفیٰ کانفرنس، اور حضور کی شان بیان کی جائے گی، حضور کی تعریف بیان کی جائے گی، حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا جائے گا، حضور کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد بیان کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ محفلیں ہیں جس کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق تشریف لاتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محبت کے ساتھ سنیں تو اللہ ان سے فرماتا ہے میری فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے، تو جاننے والا ہے، ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا فلاں گاؤں کے اندر ہنومان گڑھ کی سرزمین تھی، وہاں کا ایک علاقہ تھا جس کو فتح پور کہا جاتا تھا، اس کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، شان مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اندر تیرے بندے شریک ہوئے تھے، وہ تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے اندر چور بھی موجود تھا، اس کے اندر ڈکیتی کرنے والا بھی موجود تھا، اس کے اندر چوری کرنے والا بھی تھا، شراب پینے والا بھی تھا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے تھے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کل قیامت کے دن میں ان کو بخش دیں۔
تو سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے ہمارا یہ جلسہ ہے، اور یاد رکھنا حضور سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اعمال نہیں لے کے جائیں گے، اصل محبت میں جب محبت ہوتی ہے تبھی اعمال قبول کیے جائیں گے، ورنہ چاہے نیکیاں جتنی کر لینا، نمازیں چاہے جتنی پڑھ لینا، روزے چاہے جتنے رکھ لینا، زکوٰۃ چاہے جتنی دے دینا، حج چاہے جتنی مرضی کر لینا، اگر محبت رسول نہیں ہے کچھ بھی نہیں آئے گا، سب کا سب بیکار جائے گا، سب کا سب ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر محبت رسول ہمارے سینے کے اندر ہوگی، دل کے اندر ہوگی، چاہے نیکیاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محبت رسول ہمارے سینے کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہماری بخش فرما دے گا۔ مشہور ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کر چکے تھے تو ایک یہودی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کی گالیاں اس کا بیٹا سنتا، گستاخیاں کی اس کا بیٹا سنتا تو اس کے دل میں حضور پیدا ہو گئی، اور وہ بھی چاہتا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حضور سے بدلہ لے لوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس ارادے کے ساتھ گھر سے نکلتا کہ میں کبھی نہ کبھی موقع دیکھ کے، کبھی نہ کبھی وقت مل گیا تو میں حضور کو قتل کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ارادے سے وہ نکل جاتا اپنے گھر سے، اور نکلنے کے بعد جس راستے سے حضور تشریف لے جایا کرتے تھے اس راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائیں گے، حضور آنے والے ہیں، میں ان کو قتل کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ حضور تشریف لائیں گے، میں ان کو قتل کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ وہ کھڑا تو ہو گیا، ادھر سے حضور بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نبی آ تو رہے ہیں، لیکن جیسے اس کی نگاہیں اٹھتی ہے نبی کی جاتی ہے، نبی کی نگاہیں اس کے سینے پہ پڑتی ہے، اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، نبی کی نگاہیں اس پہ پڑنی تھی، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ آیا تو تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن اب جا رہا ہے رسول لے کے جا رہا ہے، اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے، محبت شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے سینے میں محبت بیٹھ گئی، حضور سے محبت کرنے لگ گیا، پیار کرنے لگ گیا حضور سے، برادران ملت اسلام میں۔ لیکن وہ تھا یہودی، اس کو پتا تھا اگر میں ایمان لے آیا تو میرا باپ بڑا ظالم ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑنے والا، وہ مجھے قتل کر دے گا، میرے پریوار والے، میرے رشتہ دار مجھے خاندان سے نکال دیں گے۔ وہ اقرار نہیں کرتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن دل میں حضور کی محبت ہے۔ اب جب بھی اس کو یاد کر پاتی، جب بھی حضور کی یاد آتی، جب بھی حضور کے دیدار کرنے کا اس کا دل چاہتا، مسجد نبوی کے پاس جاتا، کسی نہ کسی بہانے سے چلا جاتا، حضور کا دیدار کرنے کے لیے جاتا، حضور کا دیدار کر کے واپس آ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کو محبت نے پوری طریقے سے گھیر لیا، اچھی طریقے سے جکڑ لیا۔ اب محبت رسول کے اندر اس قدر گرفتار ہو گیا کہ چارپائی پہ لیٹ گیا اور بیمار پڑ گیا۔ یاد رکھنا، جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکتا۔ اب بیمار پڑ گیا محبت رسول میں، اور چارپائی پہ آخری وقت آ گیا، انتقال ہونے والا ہے، روح نکلنے والی ہے۔ باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا فوت ہونے والا ہے، میرا بیٹا انتقال کرنے والا ہے۔ باپ جاتا ہے بیٹے کے پاس میں اور پوچھتا ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، تو بتا تجھے کس چیز نے اس مقام پہ پہنچا دیا؟ آخر تیری تمنا کیا ہے؟ آخری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، کوئی آرزو ہے تو بتا دے، کوئی تمنا ہے تو بتا دے، میں تیرا باپ ہوں، تیری آخری تمنا پوری کروں گا۔ بیٹا تو کوئی آخری تمنا بتا دے۔ بیٹا کہتا ہے، باپ بتا تو دوں گا، لیکن پہلے وعدہ کریں کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ بیٹا بھی سمجھدار تھا کہ ابا پہلے وعدہ کریں کہ آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ مجھے ماریں گے نہیں، مجھے پیٹیں گے نہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا وعدہ کرتا ہوں۔ تو بات بول کیا گیا کہ ابا حضور، وہ جو اسلام کا پیغمبر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، میں ان سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی باپ سنتا ہے آگ ببولا ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، لیکن باپ تھا
اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں تیرے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاتا ہے مسجد نبوی کے پاس میں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے حبیب بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ جیسے گیا تو غصے سے کہا اے محمد، اتنا کہنا تھا نبی تشریف لاتے ہیں، جیسے نبی کو دیکھا اس کی دل کی دنیا بھی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، اب محبت اس کے سینے میں بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بڑے نرمی کے ساتھ عرض کرتا ہے اے اسلام کے پیغمبر، میرا بیٹا آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا آخری وقت آ چکا ہے، انتقال ہونے والا ہے اور وہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، آپ ایسا کریں اس کی زیارت کے لیے اس کے گھر چلے جائیں۔ برادران ملت اسلام، اللہ کے حبیب صحابہ کرام کو ساتھ میں لیتے ہیں، اس کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب جیسے گھر میں جاتے ہیں تو گویا کہ اس کی روح نکل چکی تھی۔ باپ جاتا ہے بیٹے کے پاس میں اور کان میں آواز دیتا ہے اے بیٹے، جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، جس سے تو پیار کیا کرتا تھا، جس کی محبت میں تو گرفتار ہو گیا تھا، وہی نبی تیرے پاس میں آگے بیٹے تو آنکھ کھول۔ روح جا چکی تھی، واپس جسم کے اندر لوٹ کے آتی ہے، آنکھ کھولتا ہے، نبی کا دیدار کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال تو نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے عشق کر بیٹھا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں، مجھے مسلمان کر لیں، میری روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب جیسے ہی کلمہ پڑھاتے گئے، جیسے اس کو اسلام کی خوشخبری سناتے گئے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، گویا کہ وہ محبت رسول کے اندر اسلام میں داخل ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ نامۂ اعمال میں کچھ بھی نہیں، سنتے جانا نہیں، محبت رسول میں انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے اتنے دن تو تھا ہمارا، لیکن اب ہمارا نہیں، اب آپ کا ہو چکا ہے، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ آپ کا ہے، اس کو آپ یہ غسل دیں، آپ اس کو دفن کریں، آپ اس کو جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں اے صحابہ کرام اس کو لے چلو اور اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفنایا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، روایتوں میں آیا ہے، صحابہ کرام اس کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہے، جنازہ کاندھے کے اوپر ہے اور کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی بھیڑ ہے، مدینہ کی گلیاں بھری ہوئی ہے، کھچا کچ گلیاں بھری ہوئی ہے، اللہ کے حبیب بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کی حبیب جا تو رہی ہے لیکن جنازے تو اور بھی پڑے تھے، جنازے کے اندر اوروں نے بھی شرکت کی تھی، لیکن یہ عالم آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں، اپنی پیڑیوں کو اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ جب دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے بھی تو آپ آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو آپ تشریف لاتے گے، لیکن یہ حال تو نہیں تھا، آج کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے فرشتوں، اے صحابہ کرام، اس کے جنازے کے اندر یہ میرا عاشق تھا، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو میری محبت کے اندر یہ دنیا چھوڑ کر گیا ہے، اس کے جنازے کے اندر اتنے فرشتے آئے ہیں، اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے زمین کے اوپر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ سبحان اللہ، مجھے زمین کے اوپر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اتنے فرشتے موجود ہیں۔ جب لے جاتے ہیں، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، دفن کرنے کی باری آتی ہے۔ المختصر قصہ یہ ہے اللہ کے حبیب اس کو خود قبر کے اندر اتارتے ہیں، جسے اللہ کے حبیب باہر تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ تر ہو چکی ہے پسینے سے، پیشانی پہ پسینہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا معاملہ ہے، اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے صحابہ کرام سنو سنو، یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اس کے سینے میں میرے لیے محبت تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جنت سے حوریں تشریف لے آئی جس کی قبر کے اندر، اور ایک کو ہٹاتا ہوں دوسری آتی ہے، دوسری کو ہٹاتا ہوں تیسری آتی ہے، تیسری کو ہٹاتا ہوں چوتھی آتی ہے، حوریں آ رہی ہے اور میں ہٹا رہا ہوں، اس کی قبر کے اندر حوریں بھر گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے ایک بات پر توجہ کی، اس نے کوئی نماز پڑھی تھی؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا تھا، محبت تھی۔ نماز ایک بھی نہیں پڑھی، سجدہ ایک بھی نہیں کیا، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک بار بھی نہیں دی، حج ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، لیکن جنت کی حوریں تشریف لا رہی ہیں، جنازے کے اندر فرشتے تشریف لا رہی ہیں۔ آخر معاملہ کیا تھا؟
سینے کے اندر محبت تھی. یہ محبت ہی سب کچھ ہے. یاد رکھنا نماز جنت میں نہیں لے جائے گی. جنت میں اگر لے جانے والی کوئی چیز ہے تو محبت رسول ہے. اور ہم نے محبت رسول کے اندر ہی جلسے کا انعقاد کیا ہے. درود پاک پر آگے کی کارروائی بڑھائی جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور لوگ بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ ثبوت دیتے رہے. جو بھی آئے نعت خوانی کریں, جو بھی تقریر کریں تو محبت کے ساتھ سنیں, خاموش نہ رہیں. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی داد ضرور دیا کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے. بلا تاخیر میں نعت مصطفیٰ